نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ بات چل رہی ہے سنت کو اپنانے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ یہ اس میں فائدہ سراسر ہمارا ہے۔ اگر ہم سنت کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اس میں فائدہ کسی اور کا نہیں ہے، نہ اللہ کا نہ اس کے رسول کا، اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اس لیے ہم اس محبت کو کیش کرانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، کیونکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے، بے شک تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ جملہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی خوشی کا باعث ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ کے لیے بنا یہ جملہ، کہ بے شک تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو جن کی محبت کرتے ہیں ان کی پھر پیروی کی جاتی ہے، ان کی پسند کا ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جنہیں ہم پیار کرتے ہیں، جنہیں ہم چاہتے ہیں، تو ان کو کیا اچھا لگتا ہے ہم وہ کریں، اور جو ان کو پسند نہیں ہے اس سے ہم اعراض کریں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کو اس کی خوشی اور ناخوشی عزیز ہو جاتی ہے، ایسے ہی جیسے اپنی خوشی اور ناخوشی، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ ایمان کا تو درجہ ہی وہی اعلیٰ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ تم اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے مال سے، بلکہ فرمایا کہ تمہاری زندگی سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ ایسی محبت کریں گے تو ہی کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ان صحابی نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے بتانا اشد ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی وہاں سے گزرے، تو ایک صحابی جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا، اٹھو اور ابھی جا کر اسے بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ صحابی گئے ان کے پیچھے اور ان سے بتایا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بعض اوقات یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ بتایا جائے، منہ سے بول کر کہا جائے، اور خاص طور پر جب والدین اپنی محبت کا اظہار بچوں سے کرتے ہیں، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو جواب میں اولاد کو بھی چاہیے اپنے والدین سے یہ کہنا کہ ہم بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جیسے شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بیوی بھی آگے سے کہے کہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اتنا خوبصورت جملہ کتنی پیارے انداز سے ہماری تربیت فرمائی ہے اللہ کے رسول نے، سبحان اللہ، قربان جائیں۔ کوئی ایک بات ایسی کہ جو ہمارے فائدے کی ہو اور ہمیں بتائی نہ جائے، یہ نہیں ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن سراپا الفت ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ وہ محبت کیا جاتا ہے۔ بہت اہم حدیث ہے یہ کہ جو مومن ہوتا ہے وہ سرتاپا
ہر کسی کی خیر خواہی، اس سے محبت، اس کی الفت، ہر کسی سے اس کا یہ جو جذبہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو خیر پہنچائی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اور فرمایا کہ جس میں یہ نہ ہو تو اس میں کوئی خیر نہیں، جس میں یہ جذبہ نہیں ہے خیر خواہی کا، محبت کا، وہ اس میں کوئی خیر نہیں۔ اور فرمایا کہ جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ ہی وہ محبت کیا جاتا ہو، یعنی نہ کوئی اور اس سے محبت کیا جاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبرائیل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمان پر آ کر دوسرے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور میں فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا تم بھی محبت کرو۔ اور یہ پیغام جو ہے ہوتے ہوتے زمین والوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے اس شخص کی کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے کہ جس سے محبت کی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کو، ان سنتوں کو اپنانا پڑے گا، اس راستے پر چلنا پڑے گا جہاں سے ہو کر گزریں گے تو ہی ہم اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے تو پھر وہ کوشش بھی کرے گا اس کے لیے اور جد و جہد بھی کرے گا۔ ہر وہ کام اپنانے کی کوشش کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے ہاں مقام پا سکیں۔ ہمیں یہ تو بہت فکر ہوتی ہے کہ لوگوں میں ہمارا کیا مقام ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے۔ اسی لیے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہ جب آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو آپ کی دوستی تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ کی پسند ناپسند ایک ہوتی ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کے دوست کو اچھا لگتا ہے، اور آپ کا دوست آپ کی پہچان ہوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اگر آپ کہیں بچوں کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، اگر لڑکے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے دوستوں سے ملیں، آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کے خصائل کیا ہے، یہ کیسی چیزیں پسند کرتا ہے، کیسی ناپسند کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ دوست آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا وہ خود ہوتا ہے ویسے ہی اس کا دوست ہوتا ہے۔ دوست ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے ہم ہر طرح کی بات شیئر بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے ہر چیز کو، کمی کوتاہی کو بھی جانتا ہے، اور پھر جیسا وہ ہے ویسے ہی ہم ہیں، اور جیسے ہم ہیں ویسا ہی ہمارا دوست ہے۔ دوستی ہوتی ہی وہی ہے جہاں دل ملتے ہیں، جہاں سوچیں ملتی ہیں۔ تو یہ بہت اہم نصیحت ہے۔ فرمایا کہ پس تم میں سے ہر ایک یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کیونکہ جہنم میں ایک جہنمی کہے گا کہ اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا۔ تو یہ اس وقت افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ آج ہم ان چیزوں کو سوچیں اور دیکھیں، اپنی دوستیاں چیک کریں، اپنی محبتیں چیک کریں کہ کیسے لوگوں سے ہماری دوستی ہے، ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں۔ اللہ کرے ہمیں نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ نصیب فرمائے، آمین، کہ جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت کی طرف لے جائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔